الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیب المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ جمادی الاول کا مہینہ شروع ہے۔ آج جمادی الاول کی 5 تاریخ ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ 27ویں پارے کی سورہ النجم کی آیت نمبر 28، اس آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ یعنی یقین جو کام کرتا ہے وہ گمان جو ہے نا یقین کے مقابلے میں کچھ کام کا نہیں ہے۔ یعنی گمان یعنی شک کرنا، کسی چیز پر جو ہے نا کامل یقین رکھنے کے بجائے شک میں مبتلا رہنا، ہاں یا نہ کے چکر میں یا اپنے ایک خیال میں گمان میں شک میں پڑے رہنا جو ہے نا یہ یقین کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یقین وہ کام کرتا ہے جو گمان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ یقین ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا جو ہے نا ایمان والوں کا اثاثہ ہے۔ سمجھو جسے یقین مل گیا، جس کا یقین کامل ہو گیا، سمجھو اسے خدا مل گیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ جس انسان کا یقین کامل ہوا اسے گویا خدا مل گیا۔ اس واسطے جو بھی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے سب کے سب یقین کی تبلیغ فرمائی ہے۔ کیا کرے؟ یقین کی دعوت دے، یقین کی طرف لوگوں کو بلائے۔ سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے پر یقین دلائے اپنی اپنی امتوں کو۔ تو یقین ایک ایسی دولت ہے کہ جس راہ پر میں ہوں اسے ہمیں یہ حق ہے بول کے ہمیں کامل سب سے پہلے یقین ہونا، ہمارے دل کو مضبوط یقین ہونے کے بعد پھر وہ یقین جو ہے نا انسان کو اوپر لے جاتا ہے۔ اگر اس میں خود کے عقیدے پر یا خود کے عمل میں بندے کو شک رہا، ڈگمگ یا ڈالا ڈول رہا انسان، تو اسے اس کام میں جو ہے نا وہ صحیح راستے پر ہونے کے باوجود بھی اسے کامیابی نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ جو گمان ہے، یہ تمہارا یہ شک گمان وہم، یہ جو ہے نا یہ یقین کے مقابلے میں اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، نہیں کے برابر ہے۔ تو کتنا فرق ہوا اور کیا بات مان ہوئی؟ اگر انسان کے اندر یقین نہیں ہے تو انہیں کچھ بھی کام کا نہیں، اگر اس کے اندر یقین کامل نہیں تو کچھ بھی کام کا نہیں، چلو کچھ بھی کرے۔ تو اسی مضمون کو جو ہے نا آج ہم ایک ولی اللہ کے حال سے جو ہے نا پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی نقطہ ہو، جو بھی عمل ہو، وہ جو ہے نا یہ مضبوط کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کے اعمال سے جو ہے نا ثابت ہوا تو جو مضبوط ہوتا ہے، ورنہ جو ہے نا میں اپنے دماغ سے کچھ بھی سوچ کر سمجھ کر مان لیتا ہوں بولے تو بندے کو جو ہے نا اس پر یقین کامل نہیں ہوتا۔ جب کسی بزرگ کا یا اپنے پیر کا، استاد کا، شیخ کا یا کسی اولیاء کا یا کسی جو ہے نا انبیاء کا عمل جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ثابت ہو کر یا ان کے اعمال سے ثابت ہو کر مضبوطی کے سامنے ہمارے سامنے آتا ہے، تو
تب جو ہے نا ہمیں اور کامل یقین ہوتا اور ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا کہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے بھی جو ہے نا جمادی الاول ربیع الاخر کا مہینہ ختم ہوا، تو اب جو ہے نا یہ جمادی الاول کا مہینہ شروع ہوا۔ تو آج 5 تاریخ ہے، تو یہ جو ہے نا 5 تاریخ جمادی الاول 450 ہجری میں بدھ کے روز عصر کے وقت ایک بزرگ کی ولادت ہوئی، جسے دنیا جو ہے نا اپنا امام تسلیم کرتی۔ دنیا میں کون بھی جو ہے نا کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں جو انہیں اپنا امام نہ مانتا ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت شیخ امام حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون جسے امام غزالی کے نام سے جو ہے نا دنیا پہچانتی۔ ان کا نام ہے محمد، نام کیا ہے؟ محمد۔ اور شیخ الاسلام اور حجت الاسلام کا انہیں لقب عطا ہوا، یعنی اسلام کے اندر جو ہے نا ان کی ذات حجت مانی جاتی، یعنی شریعت کے اندر خاص کر جب بچہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے تو کوئی مدرسہ ایسا نہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب نہ پڑھاتا ہو۔ جب تک ان کی کتاب نہیں پڑھاتے تب تک جو ہے نا اسے عالم کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے ہر فرقے والے۔ تو اتنی پختہ دلیل ماننے والی ذات حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں عام طور پر امام غزالی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ تو ان کی ولادت ہوئی آج کے دن، یعنی جمادی الاول کو 5 تاریخ کو 450 ہجری میں بدھ کے روز عصر کے وقت عراق میں ہلا بول کو جو ہے نا ایک مقام ہے، ایک قصبہ، ایک گاؤں ہے چھوٹا، ہلا ایک جگہ ہے ہلا بول کو، وہاں جو ہے نا انہوں پیدا ہوئے۔ تو ان کا مزار انور عراق میں ہے، مزار انور ان کا عراق میں ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے سے جو ہے نا تھوڑی دور پر ہے، تو وہاں ہر خاص و عام انسان جا کر زیارت کرتا ہے۔ ان کی لائبریری بھی موجود ہے وہاں پر۔ تو الحمدللہ میں ان کی زیارت کیا ہوں، مزار کی، ان کی مزار اقدس پر جو ہے نا میں نے حاضری دی ہوئی ہے۔ عراق کے اندر بغداد کے اندر جو ہے نا ان کا آستانہ ہے، مگر چند بزرگوں نے فرمایا کہ ان کا مزار انور اصل میں جنت البقیع میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جنت البقیع میں۔ خیر جو بھی ہو، 14 جمادی الاخر کو 505 ہجری میں اتوار کے دن صبح کے وقت ان کا وصال ہوا تھا۔ 450 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 505 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اور آپ کو خاص جو مشہور و معروف سلسلہ ہے مغربیہ مدنیہ جو سلسلہ کہلاتا ہے، اس سلسلے کی جو ہے نا آپ کو خلافت حاصل تھی 473 ہجری میں۔ آپ کو شیخ الحرمین ابو المعالی عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کو خلافت حاصل تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات، آپ جو ہے نا سب سے پہلے شریعت اور فقہ اور فلسفہ کے امام ہیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا صوفیاء کرام کے بھی امام کہلائے۔ اپنی آخر دور میں وہ پورے کے پورا تصوف کی طرف آئے اور صوفیاء کرام کی تعلیم پر جو ہے نا عمل کیا اور اس کی تصدیق فرمائی۔ اس کا تذکرہ یوں ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو۔ کیا فرمائے؟ مردوں کی مجلس میں بیٹھا نہ کرو، مردوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مردے کون ہیں؟ اب مردوں کی مجلس میں یعنی بندہ کہاں بھی جاؤ قبرستان بڑھتا گیا، مردے کہاں رہتے ہیں؟ قبرستان میں ہوتے ہیں۔ کون بھی جا قبرستان میں ان کی مجلس میں بڑھتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ مردہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جن کی مجلس میں صرف دنیا کے تذکرے ہوں، جن کی مجلس میں صرف دنیا کے تذکرے ہوں، صرف دنیا کی بو آئے، صرف دنیا کی بو آئے، وہ مردہ ہیں۔ ایسے محبان دنیا یعنی دنیا سے محبت کرنے والے اور بیٹھ کر ہمیشہ اپنی مجلس میں محفل میں دنیا کی گفتگو کرنے والے، ایسے لوگ یہ مردہ ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ کیا فرمائے؟ نہ بیٹھا کرو۔ اب ان کی
دنیا دار کی مجلس کی پہچان کیا. اب کوئی طبقہ ایسا نہیں رہتا جہاں پر 4 لوگ مل کر بیٹھنے کے بعد دنیا کی بات نہ ہو. کون سی بھی مجلس ایسی نہیں رہتی جہاں بیٹھنے کے بعد دنیا کی گفتگو ہوتی ہے. دنیا کی کام کاج کی جو ہے نا بات انسان جب 2-4 لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو کرتے ہی کرتے ہیں. تو اب اس میں دنیا دار کون، اہل حق کون، یہ کیسا پہچاننا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مجلسوں کی پہچان یہ ہے کہ آپ جا کر کسی مجلس میں بیٹھے، وہاں بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر جب آتے ہو، آنے کے بعد اگر تمہارا دل پورے کا پورا دنیا کی محبت میں ڈوب چکا ہے تو سمجھو یہ دنیا دار کی محفل تھی. دنیا کی بات آپ کرو، کام کاج کی بات کرو، گفتگو کرو، کاروبار کی کرو، بندہ یہ جو ہے نا اسے منع نہیں ہے. مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس مجلس سے اٹھ کے آنے کے بعد تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور بڑھ گئی، دنیا کی محبت اور بڑھ گئی تو سمجھو یہ جو ہے نا مردوں کی محفل میں میں بیٹھ کر آیا، صرف دنیا ہی کی بو آ رہی ہے دل سے. تو ایسے مجلس سے جو ہے نا اپنا دامن چھڑا لو. کیا فرمائے؟ ایسے مجلس سے اپنا دامن چھڑا لو. مگر کسی بھی مجلس والے کا یا کسی بھی شخص کا آپ بے ادبی اور ان کی توہین نہ کرو. کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی مجلس میں گئے، جا کر بیٹھے، وہاں گفتگو ہوئی تو اٹھ کے آنے کے بعد جو ہے نا میں اپنے دل کی طرف غور کیا تو وہاں جا کے بیٹھنے کے بعد جو ہے نا اللہ رسول کی باتیں سننے کے بجائے آخرت کی محبت پیدا ہونے کے بجائے عقبہ کی جنت کی، اللہ رسول کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولیاء اکرام کی محبت جو ہے نا دلوں میں لے کے آنے کے بجائے میں اور دنیا لے کر اس مجلس سے اٹھا، تو اگر ایسا ہوا تو فرماتے ہیں آپ اس مجلس کو آپ بدنام کرنے کا آپ کو حق نہیں. آپ اس مجلس کو بدنام نہیں کرنا کہ فلاں کی مجلس میں گیا تھا ایسا ہوا، مگر یہ سمجھنا کہ اس مجلس میں سب کچھ تذکرہ ہوا مگر مجھے دنیا ملی، میں اس مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں، یہ سمجھ کر جو ہے نا اپنے آپ کو دوشی ٹھہرا کر، گنہگار ٹھہرا کر، کمتر ٹھہرا کر کیا کرنا، ایسے مجلس سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں. دوسروں کو ہرگز برا نہ کہو بلکہ خود اپنا دامن بچانے کی کوشش کرو اور اپنے دل کو جتنا ہو سکے اللہ اور رسول کی طرف لگانے کی کوشش کرو. اب آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں دنیا کی محبت کم دیکھو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو. جس انسان کے پاس جو ہے نا جا کر بیٹھنے کے بعد اس کے پاس دنیا کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کاروبار کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کھیتی باڑی کا ہر مسئلہ، کام کاج کا دریافت کرو، پوچھو، بیٹھو، مل جل کر بات چیت کرو، مگر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد آخرت کی بھی فکر پیدا ہو رہی، ایسے شخص کے پاس بیٹھنے کے بعد آخرت کی بھی فکر پیدا ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھ رہی، اگر یہ معاملہ ہے تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو. وہ دنیا کا بھی بتانا، دین کا بھی بتانا. دنیا بتانا ہی نہیں، اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہی نہیں، کاروبار یہ سب منع، ایسا کچھ نہیں ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب بندے کو دعا سکھایا تو قرآن پاک میں فرماتا اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، کیا اے اللہ ہماری دنیا بہتر بنا، پھر اس کے بعد وحسنۃ وفی الآخرۃ، پھر ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا. تو اس دعا کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی دنیا بہترین کرنے کا گڑ سکھایا ہے. پہلے اپنی دنیا بہتر کر لو پھر اپنی آخرت بھی بہتر کرو. نہیں تو سننے کے بعد جو ہے نا معنی غلط خیال میں جو ہے نا نہیں بسنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی بات کرنا ہی نہیں ہے، کہیں بیٹھ کر کاروبار کی بات کرنا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگر دنیا کی بات کرنے کے بعد اس مجلس میں آخرت کی بھی بات ہونے کے بعد جب وہ مجلس سے اٹھ کر بندہ گھر جاتا ہے تو تب انہیں جو ہے نا اپنے دل کی طرف غور کرنا، اس مجلس سے دنیا کے ساتھ ساتھ مجھے آخرت کی محبت کی بو اپنے اندر آنا، صرف دنیا بھر کر لایا. تو فرماتے ہیں ایسے مجلسوں سے پرہیز کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت کم دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی محبت نہ دیکھو. دنیا کی محبت جو ہے ہر انسان کے اندر ہوتی، ہر انسان کے اندر رہتی، کیونکہ بیوی بچے، اپنا گھرانہ، گھر، کاروبار، زندگی، تمام جو ہے چیزیں انسان کو لگے سے دنیا سے محبت کرنا، دنیا بھی کمانا، مال دولت کمانا، یہ ساری چیزیں ہیں، نہیں تو زندگی کا گزارا نہیں چلتا انسان کا. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت کم دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی محبت نہ دیکھو، بالکل نہ دیکھو، ایسا نہیں. دنیا کی محبت کم رہنا، اس کے مقابلے میں آخرت کی محبت، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت زیادہ رہنا.
تو فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں دنیا کی محبت کم دیکھو ایسے کی صحبت اختیار کرو، یعنی ایسے کے ساتھ مل جل کر بیٹھا کرو. سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکمت کا خزانہ ملا ہے. جس شخص کی باتیں سننے کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے اندر دل میں بڑھ رہی تو سمجھنا ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے اسے ایک حکمت کا خزانہ عطا ہوا. تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو. جس مجلس سے دنیا کی بے رغبتی نصیب نہ ہو اس سے کنارہ کشی اختیار کرو. جس مجلس سے دنیا کی بے رغبتی نصیب نہ ہو، یعنی جس مجلس میں جا رہے ہیں، جانے کے بعد اس مجلس میں بیٹھنا اٹھنا کرنے کے بعد وہاں گفتگو کرنے کے بعد دنیا ہمارے سے دور نہیں ہو رہی تو ایسی مجلس سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل کرنا. تو فرماتے ہیں مطلب کیا حاصل ہوا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اور وہ حدیث کی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سو کہ انسان جو ہے نا جب بھی ملتا ہے بیٹھتا ہے بات چیت کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا دنیا کے ساتھ ساتھ کم سے کم جو ہے نا تھوڑی سی تو بات جو ہے نا دین کے اوپر کرنا. تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 4 لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا اٹھنے سے پہلے اس مجلس سے کم ایک چھوٹی سی قرآن کی آیات میں تو حدیث یا جو ہے نا دین کی اسلام کی دعوت دے کر اٹھنا. بندہ کیا بات تو نماز کو آ رہا نہیں تو نماز کو بھی آتے رہو، اتنا بولا تو ہو گیا، اتنا بولا تو ہو گیا. اب بیٹھتا ہے میں بیٹھ کر جو ہے نا گھنٹوں سے بات چیت کرتے ہیں، وہاں کھیت میں یہ پیرا یہ کرا وہ کرا، بارش آیا دھان نکالا پیرا کاٹا، سب یہ سارے چیزیں ہوتے ہیں، گفتگو ہوتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں سے مجلس میں سے ایک تو آدمی جو ہے نا اللہ کی اور رسول کی جو ہے نا بات کاٹنا، اسے جو ہے نا مسجد کی طرف بلانا، دعوت دینا، دین کی طرف جو ہے نا اشارہ کرنا. اگر ایسا نہ ہوا تو فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے اس ساری مجلس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس ساری مجلس پر لعنت بھیجتے ہیں. اگر ایسا ہوا ہمیں دنیا کی گفتگو کرنے کے بعد مل جل کر بیٹھنے کے بعد بندے کو ساتھ میں جو ہے نا آنے والے کو مسجد میں آتے جب کہ یہ جمعہ کی نہیں آیا، عشاء کی نماز میں کی نہیں آیا، ایسا دعوت دے کو جو ہے نا جب برخاست ہوتی تو ایسے پر مجلس پر جو ہے نا فرشتے آمین کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو اس کی برکت کیا حاصل ہوتی ہے؟ جس مدعے پر ہمیں گفتگو کرے رہتے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرتا ہے، اس کے اندر اس مجلس میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ کسی بھی چیز کے واسطے گفتگو کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایسا نہیں جا کٹے کو دکان میں گھر میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. کل دعا کھیت کو جائیں گے، ہمیں گنا پیریں گے، کاٹیں گے، کریں گے، جو بھی گفتگو ہے تو وہ کام جو ہونے والا رہتا ہے ہمیں جو ہے نا اس کے اندر اللہ رسول کی بات کیے بغیر زدہ ہے تو اس میں جو ہے نا فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. وہ بعد میں کاموں میں پریشانی لاحق ہوتی، پریشانی آتی. اب اس کا الٹا اگر ہمیں اس میں اللہ رسول کی بات کرے، دین کی بات کرے تو فرشتے اس پر آمین کرتے ہیں تو ان کے آمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں بھی مدد کرتا ہے، کام میں بھی جو ہے نا آسانی ہوتی. اس واسطے مجلس کے اندر جب بھی جمع ہوتے ہیں تو کیا کرنا؟ اللہ رسول کی کم سے کم ایک بات کرنا. کم سے کم ہمیں اتنا علم نہیں ہے تو اسے مسجد کی طرف نماز کی طرف آنے کی جو ہے نا کم سے کم دعوت دینا. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے امام، انہوں جو ہے نا فلسفے کا جو بھی ان کو علم تھا، فلاسفر تھے، آپ فلسفی تھے. پھر حدیث کا علم، قرآن کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم، ہر قسم کے جو ہے نا علم کے آپ امام تھے. اور اتنے بڑے عہدے پر تھے جو بغداد میں سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اس زمانے میں، اس کے آپ وائس چانسلر تھے، یعنی جو ہے نا اس کے پرنسپل ہیڈ ماسٹر آپ وہ چلاتے تھے. جو بھی جو ہے نا دنیا کے کونے کونے سے بندہ جب آتا تھا تو آ کر جو ہے نا آپ سے سوال کرتا تھا، آپ سے جو ہے نا مسئلہ اخذ کر کے چلا جاتا تھا. اتنے بڑے علم والے. تو ایک مرتبہ کسی نے آ کر جو ہے نا کسی بزرگ نے، صوفی بزرگ نے آپ کے پاس آ کر مدرسے میں آپ سے ایک سوال کیا. تو ایک صوفی، ایک ولی اللہ آ کر جو ہے نا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے نا سوال کرتے ہیں. دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں کے جو ہے نا انہوں پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، تو اتنے بڑے عہدے پر فائز آدمی. اب اسے آ کر جو ہے نا ایک چھوٹا سا جو ہے نا فقیر آ کر سوال پوچھ رہا ہے. کیا پوچھتے ہیں؟ آ کر پوچھتے ہیں کہ اے غزالی، اے محمد، ان کا نام تھا محمد بن محمد غزالی، اے غزالی علم کے سمندر پی ڈالے تو نے، علم کے سمندر پی ڈالے، فقہ کا بھی علم، تفسیر کا بھی علم، قرآن کا بھی علم، حدیث کا بھی علم، تو فلسفی بھی، تاروں کا علم، نجوم، ہر چیز جو ہے نا زمین کا آسمان کا پورا علم تھا. تو پوچھتے ہیں اتنا سب کچھ علم حاصل کر لیا، علم کے سمندر پی ڈالا، مگر کبھی اللہ کی سمجھ آئی؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ اتنے علم پی لینے کے بعد بھی کبھی اللہ کی سمجھ آئی کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے؟ تو یہ سمجھ آئی. تو
फरमाते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, खुदा की कसम मैंने वाकई में इल्म के तमाम समंदर पी डाले, मगर अल्लाह की समझ आना तो दरकिनार, उसकी राह की भी समझ नहीं आई। क्या? अल्लाह की समझ में आना तो बहुत बड़ी बात हुई, अल्लाह किस रास्ते से जाने के बाद खुदा की मारिफत हासिल होती, उस रास्ते की भी समझ नहीं आई। फरमाते हैं क्या? उस रास्ते की भी मुझे समझ नहीं आई। मैं इल्म हासिल करते करते दर्जे इमामत तक पहुंचा, यानी जितने भी इल्म वाले हैं उनका इमाम कहलाया, उनका इमाम बना। इल्म हासिल करते करते इतना है इल्म हासिल किया, मगर हक तक न पहुंच सका। ये फरमाया। फरमाने के बाद आपको उस दिन से इल्म हक या राय हक की तलाश का जो है ना जज्बा पैदा हुआ कि अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करूं, और सबसे पहले देखूं कि अल्लाह ताला की मारिफत किस राह पर चलने के बाद हासिल होती है। आप उठे उस मदरसे से। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ज़माने में सबसे पहले ये चीज़ तलाश करने को निकला कि यकीन की दौलत किसके पास है। वो आयत में फरमाया ना, शुरुआत में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसे यकीन मिल गया उसे सब कुछ हासिल हुआ, जिसे यकीन नहीं मिला समझो उसे गुमान जो है ना, उसकी गुमान की कुछ हैसियत नहीं। यानी ये रास्ता सही होगा, इसे बोलते हैं गुमान। ये रास्ता सही होगा, ये जो ख्याल में रहता तो इंसान डगमग में कामिल यकीन के बगैर ये होगा शायद होगा, ये जो गुमान जो है ना उसकी कुछ भी हैसियत ही नहीं कर बोले अल्लाह ताला कुरान पाक में। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह आपको तो मालूम था पूरा मुकम्मल हर किस्म के इल्म वाले थे, तो आप जो है ना जब निकले तो सबसे पहले फरमाते हैं कि मैंने यकीन को तलाश करने के लिए निकला। इसको यकीन को तलाश करने के लिए निकला। मैं जो कुछ पढ़ता लिखता सुनता सुनाता और अकीदा रखता हूँ, इसे दिल से पुख्ता यकीन भी इससे हासिल हो जाए। ज़ुबान तो सच मानती है, इसे दिल भी मान लेना चाहिए। तो क्या करें कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ और जिस चीज़ पर अकीदा रख हूँ, इसे जो है ना ज़ुबान से तो मैं कर रहा हूँ, मगर दिल में भी जो है ना पुख्ता यकीन कामिल आ जाना। इस वास्ते मैं कामिल यकीन किसके पास है ये ढूंढने के वास्ते सबसे पहले निकला। फरमाते हैं मैं आलिम फाजिल मुफ्ती मुक़्तदा और मुतकल्लिमीन सब हूँ। दुनिया के गोशे से लोग आकर मेरे मदरसे में इल्म की खैरात पाते हैं, इल्म सीखते हैं, नूर इल्म पाने के लिए मेरे पास मेरे मदरसे में आते हैं। मगर मेरा अपना आलम यह था कि मेरे दिल को इल्म की दौलत से महरूमी हासिल थी। क्या फरमा रहे? सब कुछ पढ़ता था, बोलता था, सुनता था, सुनाता था, सब करता था। लोग दुनिया के कोने कोने से जो है ना उस वक्त का बगदाद का जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा बगदाद में जो था, आज जो है ना मिस्र में है जामिया अल अज़हर। मिस्र की जो है ना जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, आज दुनिया की सबसे बड़ी मिस्र में है यूनिवर्सिटी इस्लाम की। तो उस वक्त तो बगदाद में थी। तो दुनिया के गोशे से जो है आकर लोग इल्म हासिल करके जा रहे हैं, मगर मैं अपने दिल की तरफ गौर कराया तो मेरे दिल को जो है ना इत्मीनान नहीं है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ और जिस पर अकीदा रखूँ उस पर कामिल यकीन सबसे पहले मेरे दिल कुछ नहीं, यह आपका एहसास हुआ। फिर मैंने चाहा कि मैं पहले यकीन की दौलत तलाश करूँ और अपने कल्ब को मुनव्वर कर लूँ। आप फरमाते हैं पहला मैं निकल कर जो है ना इस मदरसे से यकीन की दौलत को तलाश करना और पहले मैं खुद यकीन के राह पर गामजन होना, अब मेरा अपना यकीन मजबूत करना, मेरे दिल को जो है ना यकीन की दौलत से मुनव्वर कर लेना। तो ये सोच कर आप क्या करें, अपने से बड़े और अपने से बेहतर जिस आलिम को जानते थे उन उलमा के पास गए और असलाफ की जो है ना सारी किताबें छानी, बड़े बड़े नामवर मशहूर आलिमों को आप मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद आप फरमाते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उलमा के पास इल्म ज़ाहिर है मगर नूर यकीन की दौलत नहीं है। उलमा के पास जो है ना बड़ी बड़ी किताबें हैं, सब कुछ है, असासा उनके पास इल्म है, मगर जो है ना यकीन की दौलत उनके पास नहीं। तो वहाँ से वापस आया, फरमाते हैं पलट आया। फिर फरमाते हैं मैं फ़लसफ़ियों के पास गया। फ़लसफ़ी जो है ना साइंसदान, ये जो है ना इन्होंने हमेशा रिसर्च में रहते हैं फिलासफर्स। तो हमेशा जो है ना एक नई रिसर्च करके एक अकीदे को जो है ना दुनिया के पास साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। उनका काम ही सारी ज़िंदगी जो है ना उन्होंने रिसर्च में निकालते हैं। ज़िंदगी नई थ्योरी जो है ना बनाने का, नई थ्योरी से नया कोई सा भी जो है ना एक वजूद लाने का, उसे मानने को जो है ना दुनिया को उसकी तरफ पीछे लगाने का। मगर ऐसा होता है चंद दिनों के बाद उनकी खुद की थ्योरी जो है ना उन्हें खुद ही गलत साबित करते हैं।
پہلے میں یہ تھیری جو ہے نا یہ بنا کے جو ہے بتایا تھا، مگر یہ غلط ہے، اس سے صحیح جو ہے نا یہ ہے، پھر نئی ریسرچ میں نیا کچھ معاملہ ان کے پاس سامنے آتا ہے، تو یہ جو ہے نا فلاسفرز کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو فرماتا ہے کہ میں فلسفیوں کے پاس پہنچا، فلسفی خدا کے وجود کی بات کرتے تھے، فرماتے ہیں فلسفی جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہونے کی بات کرتے تھے، اخلاقیات کی اور احساسات کی اور اس کائنات کے ہستی کی اصل کی، اس طرح کی عجیب عجیب باتیں سناتے تھے۔ یعنی فلسفیوں کا جو ہے نا عقیدہ کیا رہتا، انہوں خدا کو ایک مانتے ہیں، یہ ساری جو ہے نا کائنات جو چل رہی اس کے پیچھے جو ہے نا یہ خود بخود نہیں چل رہی، اس کے پیچھے کوئی روحانی قوت ہے، طاقت ہے، یہ جو ہے نا آگے جو ہے نا ہر چیز کو آگے ڈھکیل رہی، تبھی جو ہے نا وہ چیز آگے جا رہی ہے، ایسا ان کی ریسرچ ہے فلسفیوں کی۔ یعنی یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی، یہ چاند ہے، سورج ہے، یہ ہوا ہے، یہ جو ہے نا آسمان ہے، یہ ٹھہرا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کوئی طاقت ہے، کوئی چیز ہے اسے ٹھہرا کری، ہوا چل رہی تو اسے جو ہے نا کوئی چیز ہے، کوئی روحانی جو ہے نا اس کے پیچھے طاقت ہے جو ہوا کو چلا رہی۔ چاند آ رہا ہے، برابر آ رہا ہے، جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی ایک طاقت ہے۔ سورج بھی جو ہے نا برابر آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک طاقت ہے، یہ اور اس کا اللہ تعالیٰ ہے، اور جو ہے نا اس کے احساسات بھی ہمنا ہوتے ہیں، اور یہ کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ہے، اس کی اصل موجود ہے۔ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں امام غزالی فرماتے ہیں، اس طرح کی عجیب عجیب باتیں فلسفی سناتے ہیں، مگر ان کا نتیجہ بھی یہ تھا کہ آخر میں شک میں مبتلا ہیں، یقین کی دولت سے محروم ہیں۔ یعنی انہوں یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی طاقت اسے پش کر رہی، دنیا کو جو ہے نا چلا رہی، مگر انہیں کامل یقین نہیں کہ یہ چھوا بول کو جو ہے نا یقین نہیں۔ تو فرماتے میں وہاں سے بھی واپس آیا، اس طرح دنیا کے ہر شعبے کے پاس گیا، کہیں بھی یقین کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اب ایک آخری طبقہ رہ گیا تھا، فرماتے ہیں ایک آخری طبقہ رہ گیا تھا، وہ طبقہ تھا، وہ گروہ تھا صوفیاء کرام کا، صوفیاء کرام کا، اولیاء اللہ کا گروہ۔ اب یہ صوفیاء کرام بیچارے زیادہ سے زیادہ نہ مدرسے میں پڑھنے جاتے، نہ مسجدوں میں امام رہتے، نہ جو ہے نا کوئی مدرسہ چلاتے، نہ جو ہے نا کوئی تخت پر بیٹھ کر جو ان کی حکومت رہتی، انہوں فقیرانہ لباس جو ہے نا پھٹکے تٹکے کپڑے پہ لے کے ادھر ادھر گھومنے والے، یا چار مریدوں کو لے کے جو ہے نا خانقاہ میں بیٹھ کے ٹوٹی پھوٹی زبانیں باتیں کرنے والے ایسے لوگ رہتے۔ تو ان کو جو ہے نا دنیا ہلکا جانتی، ان کو ہلکا جانتی، کون بھی گیا تو ڈاکٹر پر جا پوچھنے والا مشورے، کسی کیا سوال ہوا پڑھا سوال، انجینئر پر جا پوچھنے والا، ہاں کسی جو ہے نا سائنسدان کو جا پوچھنے والا۔ تو ایسے معاملات ہوتے ہیں، کون جا کے جو ہے نا وکیل کو پوچھتا ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اب کون بھی جو ہے نا آپ کو ایسے اچھے بڑے معاملات، آپ کو ریت کو کسان کو پوچھو گے پوچھتا کیا ہے، انہیں چھوڑا بوٹا جا کسان، ایسے خیالات آتے ہیں نا۔ اسی طرح جو ہے نا یہ صوفیاء کرام کا طبقہ جو ہے نا لوگ دیکھنے کو جو ہے نا دنیا جس سے علم نہیں ان کے بارے میں انہوں حقیر سمجھتے رہتے۔ تو اب امام غزالی فرماتے ہیں سب کے پاس پھرا، بڑے سے بڑے جو جتنے بھی عہدے والے تھے سب کے ساتھ سب کے پاس گیا، سب کے پاس پھرا۔ اب آخر میں ایک طبقہ رہ گیا تھا، وہ صوفیاء کرام کا۔ میں ان کی طرف رجوع کیا، میں ان کی طرف گیا، صوفیاء کرام کے پاس جا کر بیٹھنا اٹھنا شروع کیا۔ پہلے 2 سال تصوف کی کتابیں پڑھی، تو صوفیاء کرام کے پاس جو ہے فرماتے ہیں جا کر بیٹھنے سے پہلے 2 برس تک میں صوفیاء کرام کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنا شروع کیا، ایک ایک لفظ چھانا، صوفیاء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں کا ایک ایک لفظ پڑھا، اور تصوف 2 سال تصوف کا علم حاصل کیا، کتابیں پڑھ کر جو ہے نا، جیسا شریعت کا علم قرآن کا حدیث کا پڑھے تھے نا، ایسا صوفیاء کرام کی کتابیں پڑھ کر فرماتے ہیں تصوف کا علم حاصل کیا۔ تو یہ سمجھ آئی کہ تصوف تو سارے کا سارا عمل کا نام ہے۔ انہوں کیا نتیجے پر پہنچے، تصوف جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا جو ہے نا خالی بات کرنے کا، سیکھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا نام نہیں، عمل کرنے کا نام ہے، سنانے کا نام نہیں، عمل کرنے کا نام ہے۔ تصوف کا آغاز علم سے ہوتا ہے اور سارا سرمایہ عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ تصوف کا جو ہے آغاز کا بغیر علم حاصل کیے بندہ صوفی نہیں بنتا، یہ معنی ہے، بغیر علم حاصل کیے بندہ صوفی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ اور سرمایہ یعنی جو ہے نا اس کا مقصد، اسے کامیابی اس کا حاصل کب حاصل ہوتا ہے، اسے عمل سے ملتا ہے، اس کا سرمایہ عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جتنا بھی علم اگر طریقت کا حاصل ہوا، حاصل ہونے کے بعد جب تک بندہ اس پر عمل نہیں کرتا تب تک اسے جو ہے نا اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ فرماتا ہے تب جا کر مجھے پتا چلا کہ حق صوفیاء کے پاس ہے،
اور اہل حق صرف اور صرف صوفیہ ہی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ حق کی دولت جو ہے نا صوفیہ کرام کے پاس ہے اور اہل حق صرف صوفیہ کرام ہے. پھر میں مسند چھوڑ کر صوفیہ کے قدموں میں بیٹھنا شروع کیا. فرماتا اس کے بعد میں میرا جو ہے نا عہدہ اتنے بڑے جو ہے نا یونیورسٹی، دنیا کی مشہور و معروف یونیورسٹی کا عہدہ چھوڑ کر صوفیہ کرام کے پاس جو ہے نا بیٹھنا اٹھنا، ان کے قدموں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کیا. لوگ تان و تشریح کرتے، لوگاں جو ہے نا تانا دیتے تھے کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد، اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی مشہور و معروف یونیورسٹی کا جو ہے نا پرنسپل، یہاں پر جو ہے نا لوگ آ کر ان سے علم سیکھ کر جاتے تھے. ایسا عہدہ چھوڑ کر جا کر جو ہے نا کسی خانقاہ میں کسی ان پڑھ جاہل بوڑھے کے پاس جو ہے بیٹھنا اٹھنا شروع کیا. اس طرح کی باتیں جو ہے نا انہیں سنانے لگے کہ اتنے بڑے مقام پر ہونے کے بعد ایسے خانقاہ لوگوں کے پاس، خانقاہی نظام والوں کے پاس آنا جانا کر رہے کر کے کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگ تانا دینا شروع کیے. فرماتے ہیں 12 سال تک بغداد کے قریب ایک مینارے میں خلوت نشین ہوا. 12 برس تک بغداد کے قریب جو ہے نا ایک مینار تھا، اس کے اندر جو ہے نا اس میں کمرے میں اجرے میں جو ہے نا میں خلوت نشین ہوا، یعنی اعتکاف میں بیٹھا. کتنے 12 برس تک جو ہے نا بیٹھ کر ایک جگہ. تب مجھے یہ یقین ہوا کہ تصوف ذکر و بیان کا نام نہیں، عمل کا نام ہے. تب مجھے پہلا یقین جو نصیب ہوا، یقین کی پہلی دولت جو میرے دل کو جو نصیب ہوئی وہ یہ ہوئی کہ تصوف جو ہے نا ذکر اور بیان کرنے کا نام نہیں، عمل کا نام ہے، مکمل عمل کرنے کا نام ہے. خدا کی قسم مجھے معلوم ہو گیا کہ حقیقت و معرفت صرف اور صرف صوفیہ کرام کے پاس ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف صوفیہ یعنی اولیاء اللہ کے پاس. دنیا کا کتنا بھی بڑا عالم رہندے، کتنا بھی بڑا جو ہے نا کتاباں پڑھا سودا رہندے، کتنا بھی قرآن کی جو ہے نا تفسیر لکھا سودا رہندے، کتنے بھی حدیثاں پڑھا سودا رہندے، چاہے کتنا بھی دن بھر اللہ 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 کرتا ہو، یہ بات طے ہے کہ خدا کی معرفت سوائے اولیاء اللہ کسی بھی نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ اللہ جو ہے نا سب بولتے ہیں. اسی لیے ایک شعر ہے، تو اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں. کیا اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا کیا کرنا؟ اولیاء اللہ کے دربار پر جانا. کسی عالم کو یا مفتی کو پکڑنے سے اللہ نہیں ملتا، ان کو پکڑنے سے جو ہے نا شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے اور بندہ باعمل بنتا ہے. نماز روزہ زکوٰۃ کے وضو غسل کے مسئلے مسائل سکھاتے ہیں، یہ راہ پر جو ہے بندہ چل پڑتا ہے. مگر خدا کی معرفت اگر پوری زندگی ان کے سامنے بیٹھ کر رہے تو بھی نہیں ملتی. اگر اللہ کی معرفت ہونا تو کہاں آنا؟ خانقاہ کو آنا. کہاں آنا؟ خانقاہ کو آنا. صوفیہ کرام کے پاس. یہ کون بول رہے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے پرنسپل بیان فرما رہے ہیں. کیا صرف اور صرف صوفیہ کے پاس حقیقت کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کی دولت ہے. اور صوفیہ کے سینے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے علم سے براہ راست روشن ہو چکے ہیں. فرماتے ہیں صوفیہ وہ لوگ ہیں ان کے سینے جو ہے نا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے میں جو علم تھا وہ علم کے نور سے صوفیہ کے سینے روشن ہیں، اور ان کے علم کی شمع نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہے. ان کا جو علم ہے یہ کتاباں کا علم ہے. کیا بول رہے ہیں؟ صوفیہ کرام کا، اولیاء اللہ کا جو علم ہے یہ کتاباں کا علم نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو نور ہے، علم کا نور ہے، وہ علم کے نور سے ان کے سینے روشن ہے. یہ بیان فرما رہے ہیں. ان کو معرفت مصطفیٰ سے حاصل ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرماتے ہیں؟ ان کو معرفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی پہچان انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے حاصل ہو رہی ہے. جب انہیں کسی مسئلے کے لیے تردد و شک پیدا ہوتا ہے تو انہیں کتابیں کھنگالنے کی حاجت نہیں ہوتی. کیا فرما رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کو کون سے بھی مسئلے کے اوپر جب ان کو یہ پیدا ہوا، تردد یعنی شک پیدا ہوا کہ کون سا بھی عمل، کون سا مسئلہ کیا ہے، اس میں کیا اس کا ڈیسیژن کیسا لینا، اس پہ فیصلہ کیسا کرنا، جب انہوں اس مسئلے پر آتے ہیں تو انہوں کیا کرتے ہیں؟ ان کو کتاباں کھول کو دیکھنے کی، کتاباں کھنگالنے کی ضرورت نہیں رہتی. فرما رہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تمام ذرائع سے گزر کر، جتنے بھی ذرائع ہیں نا یعنی آپشنس دنیا کے اندر، قرآن میں دیکھنا، حدیث میں دیکھنا، فقہ میں دیکھنا، وہ امام کیا بول رہے ہیں، وہ مولانا کیا بول رہے ہیں، وہ مفتی کیا بول رہے ہیں، ان کا فتویٰ کیا ہے، ان کا فتویٰ کیا ہے، یہ تمام ذرائع سے گزر کر اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ بارگاہ حقیقی تک رسائی حاصل کرتے ہیں. بارگاہ حقیقی تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں حاضر ہو کر
خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں. کیا؟ جب بھی اولیاء اللہ چاہتے ہیں، تو آج بھی ایسے اولیاء اللہ دنیا میں ہیں، جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو انہیں کیا کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں. کیسے؟ مراقبے میں بیٹھتے ہیں. مراقبے میں بیٹھنے کے بعد انہیں جو ہے نا باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی ولی سے ان کو باقاعدہ گفتگو ہوتی. گفتگو ہونے کے بعد وہاں سے انہیں مسئلہ کچھ کو دنیا کو بولتے ہیں. کیا؟ یہ بیان فرما رہے ہیں. سمجھا؟ موٹی زبان میں بتایا. کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتاتا ہے. یہ اولیاء اللہ کی ذات. اولیاء اللہ کون بابولے تو یہ ان کو جو ہے نا ذرا جا کتاب میں دیکھ کر بولتوں ٹھہرو کر یہ نوبت عالمہ کو رہتی، یہ نوبت جو ہے نا مفتیاں کو رہتی، حافظہ کو رہتی، مگر اولیاء اللہ کو یہ نوبت نہیں رہتی. اولیاء اللہ جب چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے نا حاضر ہوتے ہیں. اور آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تو ان کی بات جو ہے نا ایسی حجت ہے. ان کا نام ہی جو ہے نا حجت الاسلام، ان کے نام کے ساتھ جو ہے نا جو لقب لگایا گیا ہے حجت الاسلام، یعنی ان کی ذات جو ہے نا اسلام میں ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے. ان کی باتوں میں جو ہے نا پکڑنے، عمل کرنے، فالو کرنے، حرکت نہیں بولے ایسا. تو ہر چاہے جو ہے نا سنی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کون سا بھی مدرسہ ہو، ان کی کتاب پڑھائے بغیر بندہ عالم نہیں بنتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہی جیسے عالم کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، فاضل کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. تو جو مدرسے میں پڑھے رہتے ہیں نا ان کو معلوم ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہر مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مشہور و معروف کتابیں، اتنے بڑے شریعت کے جو ہے نا عالم. تو وہ بیان فرما رہے ہیں کہ شریعت کا علم جو ہے نا صرف دنیا کے واسطے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے واسطے ہے اور یقین کامل کے واسطے وہ علم کام نہیں آتا جب تک بندہ صوفیہ کے قدموں میں نہیں آتا. تو آپ فرما رہے ہیں آگے کہ اولیاء اللہ وہ ذات ہیں، فرشتے اور انبیاء ان کی بیداری میں ہی انہیں نظر آتے ہیں. فرشتے اور انبیاء اکرام کے ارواح جو ہے نا اولیاء اللہ کو سونے میں نہ جاگنے کی حالت میں جن کو نظر آتے ہیں. بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ جاگنے کی حالت میں جنہیں نظر آتے ہیں اور یہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. اولیاء اللہ جو ہے نا جب چاہے فرشتوں سے اور انبیاء اکرام کے ارواحوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں اور فیوزات حاصل کرتے ہیں. علماء ابھی کنارے پر کھڑے ہیں. یہ علم کا جو بھی سمندر ہے، کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یہ علم کا جو بھی سمندر ہے جتنا بھی، اس سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں علماء. عالمہ جو ہے نا مفتیٰ اکرام علماء بہت بڑے سے بڑے علوم جو ہے نا انہیں حاصل کر چکے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انہوں خود بھی جو ہے نا ایک عالم تھے، مفتی تھے، فلسفی تھے، سب کچھ تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یوں سمجھو اپنا خود ہی حال بیان کر رہے ہیں. کیا؟ اپنا عالمانہ جو حال تھا وہ بیان کر رہے ہیں. کیا؟ علماء ابھی کنارے پر کھڑے ہیں اور صوفیہ نور علم کے سمندر میں غوطہ زن ہیں. سبحان اللہ. کیا؟ علماء کرام کہاں ہیں؟ علم کے سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں، مگر اولیاء اللہ وہ ذات ہے، وہ لوگ ہیں جو علم کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، ڈوب چکے ہیں، علم کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس طرح 12 سال تک اعتکاف میں گزارے، صوفیہ کے قدموں سے جڑا رہا، تب جا کر مجھے نور یقین کا اور صراط مستقیم کے دولت کا جو ہے نا ایک قطرہ نصیب ہوا، اور اس کے بعد مجھے صرف علم کی اور یقین کی دولت ہی نہیں بلکہ خود خدا کی بھی معرفت حاصل ہو گئی. کیا؟ 12 سال تک اولیاء اللہ کے قدموں سے جڑے رہنے کے بعد مجھے یقین کی دولت اور خود خدا کی پہچان بھی حاصل ہو گئی. یقین تو کیا فرما رہے ہیں، خود خدا بھی مجھے مل گیا. اور یہ روز ازل سے آپ کے مقدر میں تھا. روز ازل سے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب انسان کی تقدیر لکھ چکا تھا تو اس وقت سے آپ کے جو ہے نا مقدر میں یہ تھا. اب آگے وہ واقعہ میں سنانے والا تھا، وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگر دوبارہ کبھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات پر گفتگو کرنے کا موقع ملا تو مضمون آگے بڑھاتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آگے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی تقدیر میں پہلے سے لکھ کر رکھا تھا. دنیا میں آنے کے بعد وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ گھما پھرا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کون سی دولت کون سی نعمت اسے کب دینا تب دیتا. ایسا نہیں اس کی نصیب میں تھا پیدا ہونے والا جو ملا، ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت کم اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کرے. مگر انسان جو ہے نا دنیا کے قانون کے حساب سے، دنیا کے نظام کے حساب سے زندگی گزارنا پڑتا ہے. گزارنے کے بعد جو دولت اس کے مقدر میں ہے اس ایام میں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیا جاتا ہے. تو آج 5 جمادی الاول تاریخ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی
ولادت کا دن تھا، اس واسطے ان کے حوالے سے میں تھوڑی گفتگو کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ان اولیاء اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن میں بیان فرمایا کہ یقین جو ہے نا ایک عظیم دولت ہے، جسے مل گئی اسے خدا مل گیا، یقین جسے مل گیا اسے خدا مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرنے سے پہلے یقین کی دولت نصیب عطا فرمائے ان بزرگان دین کے صدقے میں۔ میرے کہنے سننے میں کچھ بھی غلطی خامی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔